اچھا بشرا بیوی کے حوالے سے بتائیں کہ وہ جیل سے رہا ہو گئی، اب سینئر قیادت نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ ادھر خیبر خان پشاور میں رہے گی یا پارٹی کے حوالے سے کیا مشاورت ہوگی؟ کوئی رائے عمل میں کوئی چینج آئے گا؟ کیا وہ لیڈ کرے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے، انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا اس کا فیصلہ قیادت نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا۔ قیادت کون ہوتی ہے؟ بشرا بیگم کو یہ بتانے والی، بشرا بی بی کو کہ آپ نے رہنا کہاں ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جہاں فیصلہ کریں گی ان کی اس کا احترام ہے اور وہ اپنی مرضی سے جائیں گی۔ رہ گئی قیادت کی بات، عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کئی دوست ہیں بہت پرانے خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرے گا، یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف مجھ سے کسی دوست نے پوچھا، جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار ٹاک شوز میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے احتجاج میں کھڑی ہوتی ہے، دیٹس ناٹ سیاست۔ اگر ایک بیوی اپنے میاں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو دیٹس ناٹ سیاست۔ اذان ہو جائے تو اس کو آپ کا سوال بھی کوئی ساتھ ہی تھا، کر لیں میں جواب دے دوں۔ میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست نہیں کرے گا۔ اب کچھ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت بار بار جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ اپنے میاں کے لیے نکلیں گی، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ بھی کھڑا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو خان صاحب سے منسوب ہیں اور اس وجہ سے ایم این اے اور ایم پی اے بن کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور خان صاحب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا احتجاج پہ یا خان کی رہائی کی کوششوں کو ہم نے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لی ہے؟ تو جتنے لوگ ملیں گے، جتنے دوست ملیں گے تب، بٹ فیملی سو فار دے آر ناٹ کمنگ انٹو پالیٹکس، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کریں گی جہاں انہیں رہنا ہوگا، آزاد ہیں وہ۔ آپ کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ آپشن آپ کے گروپ پر شامل نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اور ایسا کوئی آپشن ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی عسکری پارٹی نہیں ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں، اور سیاسی پارٹی کے پاس یہی آپشنز ہوتی ہیں۔ احتجاج جو آپ کا آئینی حق ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو وہاں آپ کی آواز، پھر دوسرا عدلیہ۔ عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ اس آئینی ترمیم کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر عدلیہ کی خود مختاری پہ ڈاکہ نظر آ رہا تھا، ان کے اختیارات کے اوپر، عدلیہ کے اختیارات کے اوپر ایگزیکٹو کا ایفیکٹو کنٹرول نظر آ رہا تھا۔ سو خان صاحب کہتے تھے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپشنز ہیں، اور یاد رکھیے گا جب آپ تحریک میں ہوتے ہیں، جب آپ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو
اتنے سارے محاذوں پہ کبھی آپ اوفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی کسی محاذ پہ آپ 4 قدم آگے جاتے ہیں، کسی محاذ پہ آپ 2 قدم پیچھے آتے ہیں. یہ اس پہ مایوسی کیوں؟ ہمیں تو خان نے جو ہے وہ ہوپ کا اور امید کا میسج دیا ہے. ہاں اس دن امید ختم ہوگی جس دن ہم سارے جو ہے وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آخری قطرہ بھی خون کا ہے اور آخری پی ٹی آئی کا جوان بھی کھڑا ہے، جدوجہد جاری رہے گی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ حق کی جو بیٹل ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی. جی ایک منٹ، میں نے پہلے سوال کیا، اس کے بعد آتا ہوں میں آپ کو. ان کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی میسج نہیں ہے. وائی وڈ ہی گیو اے میسج ٹو چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیر از نو میسج. بس دیر ون تھنگ از ویری کلیئر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں تعیناتی کے طریقہ کار پہ آج بھی اعتراض ہے. اسی لیے ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، مگر کسی فرد پہ نہیں. جسٹس یا آفریدی کی ذات پہ نہیں. ہی از اے ویری کلیئر ہیڈڈ پروفیشنل جج. ان کی ذات پہ اور ان کی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہے. مگر ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت طریقہ کار پہ، بینچ فارمیشن پہ، سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی وائلیشن کے اوپر کی ہے. اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیٹ اینڈ اٹ ول بی چیلنج سون، جیسے ہی لیگل کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے. جی اچھا چلیں آپ پورا سوال کر لیں. آپ پورا سوال کر لیں. پانچ لوگوں نے اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، 5 لوگوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا ہمارے خلاف، اور اگلی آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ذلت کا سودا کیا. میں شاید زیادہ سخت الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا جو ذمہ داری ہے وہ اجازت نہیں دیتی. مگر ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ کے ذلت خریدی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لان تان کریں گے جب یہ الیکشنوں کے لیے اپنے علاقوں میں جائیں گے. اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اپنے علاقوں میں جا بھی سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا اگلے دن جو ملاقات ہوئی، جیسی ملاقاتیں کھلی، کہ جن ہمارے لوگوں نے آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے غداری نہیں کی ہے، انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. تو جو قوم کے غدار ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ قوم ان سے غداروں سا ہی سلوک کرے گی. اور دوسری بات، 4 ایسے دوست ہیں جن پہ ہمیں یہ سسپیشن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. سسپیشن ہے کہ وہ کہیں وہاں موجود تھے، مگر کیونکہ شاید حکومت کو ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ استعمال نہیں ہوئے. ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو ان کو پارٹی کے دستور کے مطابق شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے، جس میں ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ نے کیوں پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے، پارٹی ڈسپلن کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. تو اس کا وہ آپ نے شو کاز جن کو ملا، یا مقداد خان بلوچ ہے، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے، اور زین قریشی ہیں. یہ 4 لوگ ہیں جن کو شو کاز ایشو کیے گئے ہیں. ان میں سے میری اطلاع ہے کہ 3 کا تو جواب جو ہے وہ آ گیا ہے. اب پارٹی بیٹھ کے دیکھے گی کہ وہ وضاحت جو ہے وہ کس قابل ہے، وہ اس قابل ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی. اگر انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان پرسن ان سے گفتگو کر لیں گے. میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا، آپ نے دوبارہ سوال کیا. اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران خان ہے، باقی سب ذمہ دار ہیں. خان جیل میں ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے.
قائد صرف ایک ہی ہے اور وہی رہیں گے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.